امن والا شہر قرآن کا القرآن، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکہ مکرمہ کی قرآن پاک میں شان کا بیان جا بجا مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں ہوا۔ حج کے ایام ہیں تو ہم شان مکہ سن رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ مکہ مکرمہ کی حدود میں شکار کرنا حرام، اور مثابتاً سے کیوں کہا جاتا ہے؟ بار بار لوٹنے کی جگہ۔ مسلمان بار بار حج و عمرہ اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو نہیں جا سکتے وہ تمنا کرتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ امنا، امن پانے کی جگہ، امن دینے والا شہر۔ یہاں امن ہے کس چیز سے؟ جنون سے، پاگل پن سے، جزام سے، برس سے۔ حاجی کو عذاب آخرت سے امن ہو جاتا ہے جو یہاں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ وہ عظیم شہر ہے کہ جو ویرانی سے محفوظ ہے۔ قیامت کے قریب ویرانی ہوگی، مگر مکہ مکرمہ اس ویرانی سے محفوظ رہے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ یہ شہر امن والا ہو جائے، قیامت کے قریب دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ شہر امن والا رہے، ویرانی سے محفوظ رہے۔ دعا قبول ہوئی، اور کوئی بھی اس مبارک مقدس پاکیزہ شہر مکہ کو ویران کرنے پر قادر نہیں ہو سکا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کی تھی۔ مقصد کیا ہے؟ اس شہر کو ویران ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔ یا اللہ اس شہر والوں کو محفوظ رکھ، مکہ امن والا شہر ہے، خوف زدہ داخل ہو تو وہ مامون ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں من داخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ پاک نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قوم ثمود کو ان کی نافرمانی پر اللہ پاک کی طرف سے چنگھاڑ اور چیخ کی عذاب نے پکڑا، ایک شخص کے سوا تمام جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ عذاب سے بچ جانے والا شخص کون تھا؟ جو اس وقت مکے میں تھا، وہ عذاب سے بچ گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون تھا؟ میرے نبی کو تو اللہ کی عطا سے اولین کی بھی خبریں، آخرین کی بھی خبریں۔ آپ نے فرما دیا وہ ابو رغال تھا، جب حرم کی حدود سے باہر نکلا تو اس کو بھی اس قوم کی طرح زوردار چیخ کے عذاب نے آ لیا۔ مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے، اللہ ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ سورہ عنکبوت میں
مکے کی سرزمین کو حرمت والا کہا گیا، امن والا کہا گیا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی مکہ مکرمہ کے جو قریش ہیں، اللہ نے ان پر اپنا احسان جتایا کہ تم حرم میں رہتے ہو جہاں امن ہے، آس پاس میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، تم امن میں زندگی گزار رہے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو اور شرک نہ کرو، ایمان لے کر آؤ، اللہ سے غافل نہ رہو بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور استغفر اللہ، غیر مسلموں نے وہ ظاہر کہ شرک کیا، کفر کیا، نبی کو جھٹلایا اور نبی کو تکلیفیں پہنچائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو شہر مکہ کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ یہ امن والا شہر ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ انجیر عظمت والا پھل ہے، طور سینا بہت ہی شان والا پہاڑ ہے اور مکہ مکرمہ بہت ہی شان والا شہر ہے۔ اور کیوں نہ شہر شان والا ہو، میرے نبی یہاں دنیا میں تشریف لائے اور اسی شہر میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف میں دجال نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، میں مسیح ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، ہر گاؤں ہر شہر میں جاؤں گا، ہاں مکے مدینے میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب بھی حرمین میں سے کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، میرے سامنے ایک فرشتہ آئے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں سے روک دے گا اور مکہ و طیبہ کے ہر راستے پر فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ شہر مکہ کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، شہر مدینہ کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توجہ دلائی کہ دجال جو کہ کافر ہے اس کے علم کا حال آئندہ آنے والے واقعات تفصیلاً ایک ایک کر کے بتاتا ہے، اپنا مقام اور ساتھ ہی حرمین طیبین کی شان بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں مدینہ پاک کے نام جو نا 100 سے زیادہ ہے، اور دجال نے کیا کہا؟ طیبہ، یعنی پاک صاف کی ہوئی بستی، دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی خباثت وہاں نہیں پہنچ سکے گی، اس لیے طیبہ کہا۔ تو جبریل امی علیہ السلام بھی ان فرشتوں میں داخل ہوں گے، ان کی تشریف آوری زمین پر بند نہ ہوئی۔ جبریل امی علیہ السلام اب بھی زمین پر آتے ہیں، وہی لانا بند ہو گیا کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ مکہ مکرمہ کو ام رحم کہا جاتا ہے، رحمت والا، نرمی، مہربانی، احسان کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے نبی ٹھہرے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اسلام کی کرنیں پھوٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مکہ معظمہ کے ناموں میں ایک نام ہے ام رحم، رحمت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوں گے اللہ پاک کی مہربانی، اس کا بندوں پر احسان کرنا، اور رحمت کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو معنی ہوں گے دل کی نرمی، شفقت۔ مکے کو ام رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ رحمتوں کی اصل یہ مکے کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو ام رحم اس لیے کہا جاتا ہے یہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس گھر پر یعنی کعبے پر ڈیلی دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر سبحان اللہ. سب سے پہلی عبادت گاہ روئے زمین پر کعبہ ہے. آدم علیہ السلام نے اس کی طرح رک کر کے نماز پڑھی. تمام لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ پاک نے اس کو بنایا. بیت المقدس بھی مسلمانوں کا قبلہ رہا مگر ایک خاص وقت کے لیے, فار ایور نہیں. اور حج کعبے کا ہی ہوا, کبھی مسجد اقصیٰ کا نہیں ہوا. کعبے شریف کو اللہ نے امن کا مقام قرار دیا. کعبے میں اللہ کی نشانیاں ہیں, مقام ابراہیم ہے. اور پہلے بھی عرض کیا گیا کہ پرندے کعبہ کی اوپر نہیں بیٹھتے, اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے, تو اڑتے ہوئے پورے اس کا وہ آ رہا ہے, پورے ان کا وہ جو لشکر سا آ رہا ہے, مگر جب کعبے کے پاس آتے ہیں تو تقسیم ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر سے نہیں گزرتے. سبحان اللہ, کیا شان ہے کعبے کی. اللہ کریم ہمیں کعبہ دکھا دے. یہ کبوتر بھی اور پرندے بھی ادب کرتے اور ہمیں ادب سکھاتے ہیں, اور کعبے کی طرف دل کھینچتے ہیں. اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں مکہ مکرمہ کے فضائل بیان ہوئے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہوگا, یہ قرب قیامت پر آئے گا اور توبہ استغفر اللہ تباہیاں مچائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1881. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسے نہیں جسے عنقریب دجال رونتا ہوا نہ جائے, جبکہ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے صفے باندھے پہرا دے رہے. لہٰذا وہ ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا, پھر شہر مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا, تو اللہ پاک کفر و نفاق میں مبتلا ہر شخص کو وہاں سے نکال دے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے
کیسی محبت فرمائی، سبحان اللہ۔ جب آپ نے ہجرت کی مکے سے مدینے، تو حزورہ کے ایک مقام پر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف چہرہ مقدس کیا اور کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو اللہ کے شہروں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تو اللہ کے نزدیک تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے، اور تو روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر والا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر تیرے رہنے والے کفار مکہ کے ظلم و ستم مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے میں کبھی نہ جاتا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت حاصلی، اللہ پاک کا محبوب شہر ہے، اور مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دیگر مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے جو حج پر گئے، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اور وہاں جا کر نمازیں پڑھیں، سبحان اللہ، کعبے کی زیارتیں کریں، کعبے کا طواف کریں، اور دیکھیں کہ جو طواف ہے یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں وہی ہوتی ہے مکے میں، اور کہیں بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کب سے شان والا بنایا، کب سے عزت والا بنایا، کب سے حرمت والا بنایا، اس سے اندازہ لگائیے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3109، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور فرمایا، لوگوں اس شہر کو اسی دن سے اللہ پاک نے حرم بنا دیا جس دن آسمان و زمین پیدا کیے، لہٰذا یہ قیامت تک حرمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، ہم ایسے اسباب پائیں کہ مکے میں جائیں اور وہاں جا کر ہم یوں دیوانہ وار کہیں، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی۔ اللہم آمین۔ مکہ امن والا شہر ہے، اللہ کریم نے اس کو مرجع بنایا، یعنی لوگوں کا رجوع اس طرف ہے، اور اس کو امن والا بنایا، اور بار بار لوگ اس کی طرف آتے ہیں، اور سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ مکرمہ ویران ہونے سے محفوظ رہنے والا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کے لیے دعائیں کی، جو یہاں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ یہ حرمت والی زمین ہے، مکہ مکرمہ جو ہے امان والی زمین، اللہ اکبر۔ اور سورہ 3 میں اللہ کریم نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس مبارک شہر کی قسم یاد فرما کر اس کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور مکہ مکرمہ کی شان و عظمت ہے کہ یہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ رحمتوں کی اصل ہے، رحمتوں والا شہر ہے۔
اللہ کریم اس شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے وقت مکہ شہر کی طرف توجہ کر کے اس کو محبوب اور پیارا ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم بار بار حج و عمرہ کی زیارتیں نصیب فرمائے، مکی کی بھی زیارتیں ہوں، مدینے کی بھی زیارتیں ہوں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امن والا شہر قرآن کا ام القرآن، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔